السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ ذکر، نصیحت کیجیے، تذکرہ کیجیے، یاد دلائیے، کیونکہ یہ آپ کا یاد دلانا، نصیحت کرنا، تذکرہ کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ذکر کرنا، یہ یاد دہانی کروانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تنفع المؤمنین، مومنوں کو فائدہ دیتا ہے، ان کو بینیفٹس دیتا ہے۔ اچھا، اس آیت کو اگر ہم تھوڑا سا اپنی فطرت کے ساتھ، ہماری جو نیچر ہے، ہم انسان جس طرح کے بنے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ یاد کرانے کا مطلب کیا ہے اور یاد کرانے سے ہوتا کیا ہے۔ یاد دہانی کروانے سے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے اس کی، تو لکھا ہوگا نصیحت کیجیے۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ تو نصیحت یہ ہوتی ہے اس کو یہ بتلا دینا یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ تو جو برا ہے اس کو یہ بتلا دینا یہ برائی ہے اس کے اندر، تو اس سے ظاہر بات ہے کہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے تو چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے اچھا ہے تو اپنا لو۔ اسی کو خیر خواہی بھی کہتے ہیں، اسی کو نصیحت بھی کہتے ہیں، اسی کو بھلائی بھی کہتے ہیں، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الدین النصیحہ، دین سارے کا سارا نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ تمہارے لیے برا کیا ہے بتلانا ہے، تمہارے لیے اچھا کیا ہے بتلانا ہے، یہی نصیحت ہے، یہی یاد دہانی ہے۔ اب ایک بندہ کھڑا ہوا ہے ایک جگہ پہ، اور وہاں پہ 2 دن پہلے دوسرے کو کرنٹ لگا تھا۔ اب اسے کہتے ہیں بھائی یہاں نہ کھڑے ہو۔ بھائی کیوں کھڑے نہ ہو؟ وہ اس کو یاد دلا رہا ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہونے سے کرنٹ لگ جاتا ہے، تو کہ وہ ہٹ جائے گا، کہنا اچھا یار شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کا جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے مجھے بچا لیا۔ اور 2 دن پہلے میں نے ایک بندے کو مرتا ہوا دیکھا ہے، شکر ہے میں نہیں مرا، میں بچ گیا۔ اسی کو نصیحت کہتے ہیں کہ کسی کو یہ بتلا دینا تمہارے ساتھ برا کیا ہونے والا ہے، اور کسی کو یہ بتلا دینا کہ تمہارے ساتھ اچھا کیا ہونے والا ہے، اچھا کیا ہو سکتا ہے، کیسے تم اچھا کر سکتے ہو۔ تو یہ ہماری زندگی کے اندر اس کی ہزاروں مثالیں ہیں، اور روزانہ کی بنیادوں پر ہم کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کروا رہے ہوتے ہیں، تذکرہ بھی کروا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے عام طور پہ جب بھی میری ایسی ممبر پہ بات ہو یا کہیں بھی بات ہو تو میں مثالوں سے ہی بات سمجھاتا ہوں، اور مثالوں سے دین اچھا سمجھ آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا ما بعوضۃ، جگہ جگہ اللہ پاک مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں۔ یہ میرے رب کا انداز ہے، میرے انبیاء کا انداز ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو اسی طرح اگر آپ زندگی میں بھی اگر دیکھیں تو روزانہ میں یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا آپ کا کیا ہو گیا یار، موبائل ہینگ ہو گیا، ابھی میں 2-4 منٹ لیٹ ہو گیا، ادھر بجلی چلی گئی، لفٹ کے اندر بند ہو گئی۔ اب دوسرا نصیحت کرے گا بھائی لفٹ بند ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ اچھے برے کو مجھے بتائے گا، یہ میں زیادہ ڈر گیا تو مجھے اور بتائے گا کہ بھائی ڈرنے کی بات نہیں ہے، 2 منٹ میں بجلی آ جائے گی۔ اسی طرح کوئی موبائل کا پرابلم ہو جائے تو تب بھی دوسرا نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح حل ہو جائے گا، وہ سولوشن دے رہا ہوتا ہے۔ اسی کو نصیحت کہتے ہیں، اسی کو خیر خواہی کہتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں اگر گھر میں کوئی پرابلم آیا، پریشان باہر نکلا، ہاں کیا ہوا آج تمہارا منہ لٹکا ہوا ہے، یار بس کیا بتاؤں، گھر میں یہ وہ سارا کچھ، بیوی بچوں کے سارے قصے سنا دیے، تو پھر آگے سے پوری ایک نصیحت کرے گا کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، تمہارے گھر کے اندر سکون آ جائے گا، اس طرح کی پلاننگ کرو، میں نے ایسے کیا تھا، میرے فلاں دوست نے ایسے کیا تھا، اس نے ایسے کیا تھا، اس نے ایسے کیا تھا، یہ کچھ ہو گیا تھا۔ اب وہ نصیحتیں کرے گا۔ اگر کوئی آج کے معاشرے میں یہ تو سارا کچھ کرتے ہیں، آپ کسی ہزاروں ایگزامپلز ہیں اٹھا لیں، آپ کی زندگی میں روزانہ لوگ ملتے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں ملتے ہیں، اور سینکڑوں آپ کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں کسی نہ کسی فیلڈ میں۔ ان کا خیر خواہی کا جو معیار ہے، اصل میں واقعی ہی وہ خیر خواہی کا معیار ہے بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ خیر خواہی جو ہم نے بتائی کہ برائی سے، یعنی جو تمہارا نقصان ہے اس سے آگاہ کرنا، اس سے بچ جانا، اور جو تمہارا فائدہ ہے اس سے آگاہ کر دینا، اس کو اپنا لینا۔ تو جو فائدہ اور نقصان ایکچوئل ہے کیا، ریالٹی میں فائدہ اور نقصان ہے کس چیز میں؟ تو جو اصل میں فائدہ ہے وہ رب کائنات نے بتایا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہارا نقصان ہے۔ اگر اس نقصان کے بارے میں کوئی بتاتا ہے وہ خیر خواہ ہے، اور اگر اس فائدے کے بارے میں کوئی بتاتا ہے وہ خیر خواہ ہے۔ اگر کوئی دنیا کا فائدہ بتاتا ہے ایسا کہ فلاں مووی نہیں آئی ہے، تم نے دیکھی نہیں ہے، تم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، تم نے فلاں نہیں کیا، تو یہ کون سی خیر خواہی ہے اس کی؟
اس کو تو یہ خیر خواہی لگتی ہے، یہ انجوائے کر لے گا، اس کو اچھا لگے گا، اس کو اچھا محسوس ہوگا، یہ اس کو خیر خواہی لگتی ہے، اس کو اس میں اس کا فائدہ نظر آتا ہے۔ کیا رب کائنات کے نزدیک بھی اس کے اندر بینیفٹس ہیں؟ کیا رب کائنات نے اپنے قرآن اور نبی نے اپنی احادیث کے اندر، صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس کو فائدے کی چیز گنوایا ہے؟ لہو الحدیث گنوایا یا نہیں گنوایا قرآن نے؟ یہ ناچ گانوں کو لہو الحدیث، ومن یشتری لہو الحدیث، وہ اس کو گمراہ کرنے والا کافر اور دین سے دور اور یہ کچھ کہا ہے، اور جو موسیقی سنتا الغنا اور رقیۃ الزنا، الغنا ینبت النفاق فی القلب، وہ نفاق پیدا کرنے والی چیز، اللہ تو یہ فرما رہے ہیں، نبی تو یہ فرما رہے ہیں، تو یہ خیر خواہی ہو سکتی ہے؟ خیر خواہی نہیں ہو سکتی، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ جو وہ خیر خواہی سمجھتا ہے یہ بدخواہی ہے، یہ اس کو برائی کے راستے پہ لے کے آ رہا ہے، برائی پہ لے کے آ رہا ہے۔ تو جب اچھائی کا اور برائی کا سٹینڈرڈ ہی بدل جائے گا، ایک بندہ سمجھے گا کہ اس کے موبائل میں فلاں اپلیکیشن نہیں ہے، وہ کروا دوں، یہ اچھائی ہے، سٹینڈرڈ بدل گیا، کیا پتہ اسی اپلیکیشن کو یوز کر کے وہ کسی کے ساتھ برا سلوک کر دے گا، کسی کو گالیاں دے دے گا، کوئی بری چیز دیکھ لے گا، کوئی اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر لے گا، اپنے کانوں کا غلط استعمال کر لے گا، اپنے جسم کا غلط استعمال کر لے گا، تو وہ بھلائی ہے یا خیر خواہی ہے، نصیحت ہے یا اس کی بدخواہی ہے، یا اس کا بیڑا غرق کرنے والی بات ہے؟ یہ بنیادی اسی چیز کو یہاں پہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی نصیحت کیجئے، ان کو یاد دلائیے تمہارا فائدہ کیا ہے، تمہارا نقصان کیا ہے، تمہارا کس چیز میں فائدہ ہے، تمہارا کس چیز میں نقصان ہے، اس کو یاد دلاؤ۔ اور پھر نبی کیسے یاد دلاتے تھے؟ کیا نبی اسپیسیفک وقت میں یاد دلاتے تھے؟ کیا نبی جو ہیں اسپیسیفک راتوں میں یاد دلاتے تھے، خاص اوقات میں یاد دلاتے تھے، خاص مہینوں میں یاد دلاتے تھے، خاص گھڑیوں میں یاد دلاتے تھے؟ نہیں، نبی کو ہر وقت کڑن لگی رہتی تھی، ہر وقت اپنے امتیوں کی فکر ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایسی فکر لگی ہوتی تھی جیسے ہانڈی ابلتی ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے، ایسے نبی کے سینے میں سے آواز آتی تھی، یعنی ان کو کڑن ہر وقت لگی ہوتی تھی۔ اور کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں نصیحت نہ کرتے ہوں، کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں اگلے بندے کی کوئی بھلائی ہو تو وہ نہ بتائیں، رکتے نہیں تھے۔ ان کا مین مشن ہی یہی تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنا، ان کے اندر غلط چیزوں کی آگاہی دینا، اس کو ختم کرنا، اچھی چیزوں کو بتلانا، اس پہ لے کے آنا۔ اور اللہ کی شان، جب گلی گلی کوچے کوچے میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرے کیے، پھر نبی کے چاہنے والوں نے بھی وہی تذکرے کیے۔ اگر مکہ میں دیکھیں تو گلیوں کے اندر تذکرے کم تھے، اور جب عمر آیا تو برسر عام تذکرے ہونے لگے، اللہ اکبر کے نعرے اور لا الہ الا اللہ کے نعرے برسر عام ہونے لگے، اور گلیاں کوچے انہی تذکروں سے، انہی یاد دہانیوں سے بھر پڑی۔ اور پھر جب مدینے میں آتے ہیں تو کوئی گلی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی کوچہ نظر نہیں آئے گا، کوئی محلہ نظر نہیں آئے گا جہاں پہ نبی کے تذکرے کرنے والے نہ ہوں، خیر خواہی کی بات کرنے والے نہ ہوں، ایک دوسرے کے خیر خواہ نہ ہوں۔ پریکٹسز میں، سوچ میں بھی، اپنے عمل میں بھی، اپنے کردار میں بھی، اپنے اعمال میں بھی، اپنے مال میں بھی، اپنی دولت میں بھی، اپنے بچوں میں بھی، اپنی بیویوں میں بھی، سب خیر خواہ تھے ایک دوسرے کی، کسی کا برا نہیں سوچتے تھے۔ اور اگر یہاں تو افسوس ہوتا ہے، اچھا تمہاری گاڑی چوری ہو گئی، افسوس ہو گیا، ادھر تو نمازیں فوت ہو جائیں تو افسوس کیا کرتے تھے، ہائے تمہاری اچھا ہمارے جماعت سے نماز چھوٹ گئی، آج بڑا دکھ لگا ہو مجھے، کیوں پریشان ہو بھائی؟ مجھے اس چیز کی پریشانی لگی، کیونکہ تذکرے اس چیز کے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو اپنی زندگی کی مثال سے اگر غور کریں، سوچیں اس کو، کہ یہاں پہ جگہ جگہ لگا دیا جائے کہ ایک نیا فون آنے والا ہے، اس فون کے اندر یہ ہے کہ جس سے ہاتھ ملاؤ گے اس کا ڈیٹا تمہارے فون میں آ جائے گا، اس کمال ہے اس فون کا۔ اور ادھر بھی لگا ہوا ہے، ادھر بھی پوسٹر لگا ہوا ہے، ادھر بھی پوسٹر لگا ہوا ہے، ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، واٹس ایپ پہ اس کی ویڈیو آ رہی ہے کہ نیا فون آنے والا ہے جس کے اندر یہ کمال ہے کہ تمہارے جیب میں ہوگا، اگلے کو ہاتھ میں لاؤ گے اس کا ڈیٹا تمہاری جیب میں آ جائے گا۔ تو اس کے تذکرے ہوں گے تو سب کا دل کیا کرے گا؟ میں بھی لے لوں۔ سب سے پہلے پتہ کرے گا پیسے کتنے ہیں اس کے، کتنے کا ملے گا، ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ ملتا نہیں ملتا، حبیب بینک ایچ بی ایل والے دیتے نہیں دیتے، فلاں جگہ پہ اس کی پالیسی ہے یا نہیں ہے، وہ فلاں کے پاس ہے یا نہیں ہے، پتہ کریں گے، کیوریوسٹی ڈیولپ ہوگی، اس کے اندر ایک چاہت پیدا ہوگی، ایک ڈیزائر ڈیولپ ہو جائے گی کہ میں نے لینا ہے۔ تو یہ ڈیزائر ڈیولپ کیوں ہو رہی ہے؟ تذکرے کرنے سے ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اگر وہی موبائل ایگزسٹ کرتا ہو، مارکیٹنگ نہ ہو، اس کا تذکرہ نہ ہو، تو آپ کے دلوں میں چاہت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ جب چاہت پیدا نہیں ہوگی تو آپ اس کے لیے کوششیں بھی نہیں کریں گے، ایفرٹس بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس چیز کے پیچھے بھاگیں گے بھی نہیں۔ لیکن جب آپ مارکیٹنگ بہت زیادہ ہوگی، جگہ جگہ اس کے تذکرے ہوں گے، اچھا پھر آپ صرف تذکرے آپس میں نہیں کریں گے، جب میاں بیوی آپس میں تذکرہ کریں گے، امی ابو آپس میں تذکرہ کریں گے، بہن بھائی آپس میں تذکرہ کریں گے، چھوٹی بہن کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے، چھوٹے بچے کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے، چھوٹے بیٹے کے بھی کان کھڑے ہوں گے، بابا میں نے بھی لینا ہے وہی والا موبائل جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ میں نے بھی لینا ہے۔ بھائی کیوں لینا ہے تم نے؟ جب تم اپنے گھروں میں تذکرے ہی اس کے کرو گے، نصیحتیں ہی اس کی ہوگی، بینیفٹس بھی اسی چیز کے بتاؤ گے، تو ان کے دلوں میں کس چیز، کون سی چیز گھر کرے گی؟ ان کے دلوں میں کس چیز کا مقام پیدا ہوگا؟
جس چیز کے تذکرے کرو گے اس چیز کا مقام پیدا ہوگا، جس چیز کے فائدے گنواؤ گے اس کا مقام پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ نے فائدے گنوائے ہوں دنیا کے، فائدے گنوائے ہوں ڈگریز کے، فائدے گنوائے ہوں موبائل کے، فائدے گنوائے ہوں لیپ ٹاپ کے، فائدے گنوائے مال و دولت کے، فیکٹری کے، کارخانے کے، نوکری کے، ان چیزوں کے فائدے گنوائے ہوں آپ نے، اچھا مکان، اچھا گھر، اچھی سواری، ان چیزوں کے، تو کیا بچہ آپ کا ایک آواز پہ صبح نماز کے لیے اٹھ جائے گا؟ نہیں اٹھے گا، کیونکہ اس کے سامنے کبھی فائدے گنوائے ہی نہیں ہے۔ میں کیوں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس میں یہ فائدہ ہے، میرے اللہ مجھے اس طرح پیار کرتے ہیں، میری لائیو ویڈیو وہاں چل رہی ہوتی ہے، میرے اللہ میرا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے اس طرح دیکھتے ہیں، میرے اللہ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں دیکھو تم کہتے تھے نا یہ فساد مچائے گا زمین کے اندر، دیکھو فساد مچا رہا ہے، یہ تو میرے لیے عاشقانہ آ کے یہاں کھڑا ہوا ہے، یہ اس کے جسم میں سخت نہیں ہے، ٹانگوں میں درد ہے، جسم میں سخت نہیں ہے، کھانا بھی پراپر نہیں کھایا، تھکا ہارا آیا تراویح کے لیے میرے سامنے کھڑا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ، کیا یہ خون خرابہ کرنے والا ہے؟ تمہیں لگتا ہے؟ لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے تذکرے کرو گے تو ان کے دلوں میں بھی پیدا ہوگا، بابا میں نے بھی تراویح کے لیے جانا ہے، بابا جی میں نے بھی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، مجھے بھی نماز سے پیار ہو گیا، مجھے بھی نماز اچھی لگنے لگے گی۔ تذکرے جس چیز کے گھر میں ہوں گے اس کا ماحول بن جائے گا۔ فذکر کہ تذکرے کرو، یاد دہانی کراؤ، بینیفٹس بتاؤ، جس چیز کے جتنے بینیفٹس بتاؤ گے اس کا ماحول بن جائے گا۔ تو ابھی مجھ سے ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ مفتی صاحب آپ کا بیان ہے تو آپ کس پہ بیان کرو گے؟ میں نے کہا ماحول بناؤ۔ تو آج اگر غور کریں، اب جو ساری میں نے بات کی آپ کے سامنے، اس کو ذرا ملائیں اس مہینے کے ساتھ۔ رمضان اکٹھے رکھتے ہیں اکیلے رکھتے ہیں؟ رمضان کے روزے اکٹھے رکھتے ہیں۔ تو اللہ خود ماحول بناتے ہیں تاکہ دوسروں کے دلوں میں بھی اس کا جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ اب آپ 5 روزے رکھنے والے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 بچے ہیں روزے نہیں رکھتے، آپ افطاری کے وقت کھجورے میں سارا کچھ رکھتے ہیں، ان بچوں کے دلوں میں شوق نہیں پیدا ہوتا میں بھی کل بابا روزہ رکھوں گا؟ کیوں کہ افطاری کے وقت اتنا اکرام ہوتا ہے آپ کا، افطاری کے وقت اتنی چاہت ہوتی ہے، اتنے اچھے انداز سے افطاری کی جاتی ہے۔ سحری کے لیے میری بیٹی کہتی ہے بابا میں نے سحری کے لیے اٹھنا ہے، میں نے کہا میں 2 دفعہ اٹھایا تم اٹھی نہیں ہوں، کہنے لگا نہیں بابا مجھے سیٹ کے باہر لے آ کے بٹھا دیں پھر میں اٹھ جاؤں گی، آپ نے مجھے پیار سے نہیں اٹھانا، زبردستی اٹھا دیں، میں نے سحری میں اٹھنا ہے۔ تو کیوں یہ تذکرے گھر میں ہوں گے؟ یہ اللہ پاک نے ایک چیز کیا کی ماحول بنانے کے لیے، ایک پورے رمضان کے روزے دے دی۔ سبھی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور سب جب روزہ رکھتے ہیں سب کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، تقوی کا ماحول بن گیا، لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنے کا ماحول بن گیا ہے۔ بہت ساری چیزوں سے انسان رک جاتا ہے، کیوں رکتا ہے؟ دل کہتا ہے یار تمہارا روزہ ہے کچھ تو خیال کرنا، وہی پہلے موویز دیکھتا تھا، ڈرامے دیکھتا تھا، ویڈیوز دیکھتا، یہ دل کہتا ہے یار تھوڑا سا حوصلہ کر لو، ابھی رمضان کے روزے گزر جائیں گے پھر دیکھ لینا، کہتا تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر لیتا ہوں، تھوڑا کم دیکھتا ہوں زیادہ نہیں دیکھتا، دیکھ رہے کم دیکھ رہے، کیوں؟ اندر سے تقوی پیدا ہو رہا ہے، ماحول بن رہا ہے۔ اور دوسرا ماحول کیا بنتا ہے؟ شام کے وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جب عشاء کی اذان ہوتی ہے سب نماز پڑھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے مسجدوں میں؟ ہر طرف مسجد میں جائیں 3 4 5 6 صفحے ہیں اور سارے قرآن سن رہے ہیں، ماحول بن گیا ہے۔ یہ ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ ہمیں سکھلانے کے لیے کہ تم مسجدوں میں ماحول بناؤ گے تو بچوں میں رغبت ہوگی، بیوی بچوں سب کے اندر یہ رغبت پیدا ہوگی، ہم نے بھی پڑھنی ہے تراویح، ہم نے بھی قرآن سننا ہے۔ کون سا اچھا قاری سناتا ہے؟ پہلی 10 والا سناتا ہے یا بعد والی 10 والا سناتا ہے؟ کمپیئر کرتے ہیں یہاں پہ، پھر ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور پوری کون سی مسجد کے اندر اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہے، پھر نہیں وہاں مسجد میں تراویح پڑھوں گا، میں اعتکاف کے لیے وہاں بیٹھوں گا۔ یہ ایک دوسرا ماحول بن گیا تراویح کے ذریعے۔ اور کیوں ماحول بن گیا؟ تمہیں نظر آئے فائدہ تمہارا اس میں، فائدہ تمہارا دنیا کی زندگی کے اندر اس میں کھپ جانے میں نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر آپ غور کریں تو ماحول کیسے بنتا ہے؟ اب جو آگے چلتے جائیں تو لیلۃ القدر کی تلاش میں سب لگے ہوتے ہیں، تاک راتوں میں لگے، کیوں مسجد میں آگے؟ بھائی گھر میں بچے تنگ کرتے ہیں، چلو مسجد میں عبادت کر لیں گے۔ بھائی تم نفلی اعتکاف کے لیے 1 دن کے لیے آگے کیوں آگے؟ بھائی اس لیے کہ بھائی رات کو شاید مجھے لیلۃ القدر مل جائے، شاید وہ رات مل جائے جس کی بہت بڑی ویلیو ہے، وہ رات مجھے مل جائے گی، میری زندگی بن جائے گی، میرے کام سور ہو جائیں گے۔ جیسے شب بارات کے اندر اٹھ کے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ماحول بنا رہے ہیں اللہ، ایک نصیحت ہے، ایک بینیفٹس ہے، مارکیٹنگ ہے، تاکہ تمہیں نظر آئے تمہارا فائدہ اس میں ہے جس میں سب لگے ہوئے ہیں، تمہارا فائدہ اس میں جس میں رب نے سب کو لگا دیا۔ اور پھر اینڈ میں کیا کرتے ہیں؟ 10 راتوں میں اعتکاف میں بٹھا دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب سے رمضان روزے فرض ہوئے ہیں ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اور آخری اعتکاف میں بھی بیٹھے۔ اور اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جب تم اعتکاف میں بیٹھتے ہو تو 3 خندق تمہارے اور جہنم اور جنت، جو جہنم کے درمیان تمہارا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک خندق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، یعنی اتنی دوری پیدا ہو جاتی ہے اس اعتکاف میں بیٹھنے۔ اعتکاف میں ہوتا کیا ہے؟ یعنی کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنے ہوتے ہیں؟ اعتکاف میں ہوتا ہے مسجد میں آ کے ٹک کے بیٹھ جاؤ، مطلب جو روٹین میں کام کرنے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو تم باہر نیکیاں کیا کرتے تھے، صدقے دیا کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے، کسی کی تیمارداری کیا کرتے تھے، یہ ساری جتنی بھی نیکیاں کرتے تھے تم یہاں نہیں کر سکتے، ان کا ثواب تمہیں ملے گا، یہاں پہ میٹر چلتا رہے گا تمہارا، نہیں کیا پھر بھی ملے گا تمہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ رک جانا ہے، صرف آ کے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، سونا ہے، کھانا ہے، بس اعتکاف ہو گیا۔ لیکن پرپز کیا ہے؟ ماحول بنانا ہے
کہ جب اس کے اندر بینیفٹس سب کو نظر آئیں گے، بھائی فلاں اعتکاف میں بیٹھ گیا، میرا بچہ اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے، تو جب اتنے اس ماحول سے کٹتا ہے، اس ماحول سے جڑتا ہے، آٹومیٹیکلی اس کے اندر کی فیلنگ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا ماحول، دل کا ماحول بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس ماحول سے کٹے گا ہی نہیں تو زندگی کہاں بدلے گی؟ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے یہاں پہ اسی مسجد کے اندر اعتکاف کا ایک دن کا پروگرام کیا تھا، تو اس کے اندر تھوڑی سی کچھ معروضات صحابہ کے حوالے سے رکھی تھی، تو اس کے اندر ایک مثال آپ کو سناتا ہوں، جو ادھر سنائی تھی ادھر سناتا ہوں، مقصد تو یاد دہانی ہے، نصیحت ہے میرے دل کے لیے بھی، آپ کے دل کے لیے بھی۔ میں نے ان سے کہا بھئی دیکھو آپ میں سے سب ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں، میں بیسیکلی بالا کوٹ کا ہوں، تو بالا کوٹ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ کیوائی اور نراش اور گراں کے اوپر جانے سے پہلے ایک آبشار آتا ہے، اس آبشار میں نا نیچے بینچ رکھے ہوئے ہیں، ٹیبل رکھی ہوئی ہیں، وہاں پکوڑے والا ہے، سموسے ووسے پکوڑے، مزیدار قسم کی چیزیں، آپ کو کہ روزوں کے اندر کچھ خیال کریں آپ تو خیال کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ وہاں آبشار اوپر سے پانی گرتا ہے، اس کی فوار آ رہی ہے آپ کی طرف، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ایسی سے بھی زبردست فوار آتی ہے اس کی، اور آپ نے اپنے پاؤں ٹھنڈے پانی میں رکھے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے، اور آپ کے سامنے پکوڑے سموسے رکھے ہوئے اور مزے سے کھا رہے ہیں، اور سارے دوست ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، ماحول بنا ہوا، خوش ہیں سارے، اور اتنے میں آپ کو میسج آتا ہے کہ فلاں کا ڈیتھ ہو گئی، فلاں کا انتقال ہو گیا، یا آپ پیپر میں فیل ہو گئے، یا کوئی میسج آتا ہے، تو آپ کے چہرے کی خوشی وہیں سیز ہو جاتی ہے، وہیں رک جاتی ہے، آپ کے چہرے کے ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں، دکھ میں بدل جاتے ہیں، غم میں بدل جاتے ہیں۔ اب سموسہ وہی ہے، پکوڑے وہی رکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں اب بھی ٹھنڈے پانی میں ہیں، اس آبشار کی فوار اب بھی آ رہی ہے، تو چینج کیا ہو گیا؟ اگر خوشی فوار میں ہوتی تو اب بھی ہے، خوشی دوستوں کی گپ شپ میں ہوتی تو اب بھی ہے، خوشی اس سموسہ کھانے میں ہوتی تو اب بھی ہے، اور اگر خوشی اس پانی کے اندر پاؤں رکھنے میں ہوتی تو اب بھی ہے، تو پھر کہاں چلے گی خوشی؟ تو اس مثال کو اگر آپ غور کریں گے، یہ ہماری نیچر ہے روزانہ، تو ہوا کیا ہے، وہ اس ماحول سے کٹ گیا، اس ماحول سے جڑ گیا، وہ اس ماحول سے کٹا، اب وہ غم والے ماحول میں آ گیا، وہ اس ماحول سے کٹا، اب وہ مرنے والے کے پاس آ گیا ہے کہ میرا دوست مر گیا ہے، میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، میرے بھائی فوت ہو گئے ہیں، میری بہن فوت ہو گئی ہے، وہ ایک دم سے اس گھر میں آ گیا اور گھر میں اپنے بھائی کو نہ پا رہا ہے، وہ اپنے بھائی کی میت کو اپنی امیجنیشن پاور کے تھرو دیکھ رہا ہے، اس ماحول سے کٹ گیا ہے۔ تو آپ جس ماحول میں رہیں گے وہیں خوشی وہیں غم ہوگا، اس ماحول سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ موقع دیا ہے کہ آپ دنیا کے ماحول سے نکل آئیں، اس جھنجھٹوں سے نکل آئیں، اس میں جو خوشیاں ہیں وہ عارضی ہیں، جیسے اس سموسے کی خوشی عارضی تھی، اس فوار کی خوشی عارضی تھی، اس کا بیڑا غرق کر دیا آپ کے ایک میسج نے، کیونکہ آپ کو ماحول سے کاٹ دیا، وہاں سے کٹ گئے ہیں آپ، وہ سارے آپ بھی گپ شپ کر رہے ہیں، آپ کو گپ شپ سمجھ میں نہیں آ رہی، سارے کہہ رہے ہیں ایک سموسہ اور لے کے آؤں تمہارے لیے، کہتے ہیں کچھ جواب نہیں آ رہا، تم نمبر سے کوئی جواب نہیں آ رہا آپ کا واقعے سے، سموسہ لاؤں، پکوڑے لاؤں، کوئی اور چیز چاہیے، چٹنی لے آؤں، آپ کے لیے کیچپ لے کے آؤں، کوئی جواب نہیں آ رہا، کٹ گیا ہے اس۔ اور صحابہ کے اندر بھی دیکھیں تو یہی تھا، صحبت سے نکلا ہے نا، صحبت کیا ہے، ماحول پرووائڈ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماحول بنایا، ایک طرح کے تذکرے کیے، فائدوں کے تذکرے کیے، تو صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ اب اگر غور کریں، میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ صحابہ کی زندگی میں غور کریں، آج جیسی سہولتیں تھیں کیا یہ ایسی تھے؟ یہ سہولتیں تھیں، اس طرح کی افطاریاں ہوا کرتی تھیں، اس طرح کے کپڑے ہوا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کبھی انہوں نے بھوک ہڑتال نہیں کی، کبھی انہوں نے روٹی کپڑا مکان کے لیے نعرے نہیں لگائے، کبھی انہوں نے دنیا کے اندر آگے بڑھنے کی ایفرٹس نہیں کی، کبھی دنیا کے اندر آگے بڑھنے کے لیے کی انہوں نے اپنے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، دشمن کو مات دینے کے لیے کوشش کی ہے، لیکن اس نفس کو، اس جسم کو پروان چڑھانے کے لیے، اس نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایفرٹس نہیں کی انہوں نے۔ ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، فقر و فاقہ سے بری پڑی ہیں، مشقتوں سے بری پڑی ہیں، تو اگر مشقتیں ہی ناکامی ہے، مشقتیں ہی زندگی کی تباہی ہے، تو وہ سب سے بڑی تباہی والی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی زندگی میں مشقتیں تھیں، ان کی زندگی میں روٹی کی کمی تھی، ان کی زندگی میں مکان کی کمی تھی، سہولیات کی کمی تھی، ان کی زندگی میں عیش و عشرت کی جو ہم گزار رہے کمی تھی، تو وہ تو ناکام تھے، ہم پھر کامیاب ہیں ان کی بنسبت۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کامیاب تو وہ ہیں، سرٹیفکیٹ تو ان کو ملا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ نے اپنی رضاعت کا سرٹیفکیٹ تو ان کو دیا ہے۔ تو اگر دنیا کی راحتوں میں، آرام میں، چین میں، کھانے پینے میں، دنیا کی چیزوں میں راحت آرام ہوتا، اس ماحول میں آرام ہوتا تو ان کو میسر نہ آتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحبت بدل دیتی ہے آپ کے آرام، چین، سکون، راحت، خوشی کے کانسیپٹ کو۔ اب خوشی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ چیزوں میں ہے۔ غم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ چیزیں نہیں ہیں۔ افطاری کے وقت ایک کھجور ہے، باقی کچھ نہیں ہے، بڑا دکھی ہو رہا ہے، میرے پاس کھجور ہے اور کچھ بھی نہیں، میں بڑا غریب آدمی ہوں، فلاں کے پاس روح افزا بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، تو میں بڑا دکھی ہوں۔ تو کمپیئر کس سے کر رہا ہوتا ہے؟ چیزوں کے ساتھ کمپیئر کر۔
تو چیزوں میں اگر سکھ ہوتا تو صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب چیزیں آنے لگیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اگر آپ غور کریں پڑھیں ان کی زندگی کو, تو جب مسجد نبوی کے اندر اشرفیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے تو اس اشرفیوں کو ڈھیر کو دیکھ کے رونے لگ گئے کہ کہیں اللہ ہمیں دنیا میں اس کا بدلہ نہ دے دے جو ہم نے قربانیاں دی. یعنی وہ ہم ہوتے تو کہتے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے, آنے دو بھائی, سیلری 10% انکریز ہوئی, 20% انکریز ہو جائے, 30% انکریز ہو, ڈبل کر دیں بھائی, آنے دو جتنا آ رہا ہے. اور ادھر کہہ رہے ہیں زیادہ کیوں آ گئے یا اللہ, کہیں ہمیں دنیا میں تو بدلہ نہیں دے دیا, کہیں ہماری قربانیوں کا صلہ دنیا میں. ان کا مقصد یہ تھا ہی نہیں, یہ بینیفٹس تھے ہی نہیں. جب ہمارے مارکیٹنگ جس چیز کی ہوگی, جس چیز کے بینیفٹس ہم گھر میں گنوائیں گے, مسجد میں گنوائیں گے, اپنے ڈپارٹمنٹ میں گنوائیں گے, اپنے کالج میں, اپنے ادارے میں, اپنے دوست یاروں میں, جس چیز کے فائدے گنوائیں گے اس چیز کی رغبت, اس چیز کے ساتھ تعلق, اس چیز کا ماحول بننا شروع ہو جائے. اور اگر صحابہ والا ماحول بنانا ہے تو ہمارے ہاں کیا ہو, گھر میں جائیں بیگم سے پوچھیں آج تم نے کون سی قرآن کی آیات تلاوت کی, کہنے لگا میں نے یہ کی ہے. تو کوئی آیت تو بتاؤ جو آپ کو اپیل کی ہو, جو آپ کو عجیب سی لگی ہو. ہاں ایک آیت لگی ہے نا, وہ آیت تو سن کے میں حیران رہ گی کہ اللہ اتنے کریم ہے, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, کہ میں تو بڑا غفور الرحیم ہوں. اللہ تو مجھے کہہ رہے ہیں, مجھے خود کہہ رہے ہیں میں غفور الرحیم, تمہیں میں بتا رہا ہوں, تمہیں خبردار کر رہا ہوں, یہ مجھے بڑی اچھی لگی آیت. تو کبھی جا کے بیگم سے یہ تذکرے ہوتے ہیں, کبھی چھوٹے بچے سے پوچھا جاتا ہے, کبھی بڑے بھائی سے پوچھا جاتا ہے, کبھی ابو سے پوچھتے ہیں, کبھی دوست یار آپس میں تذکرہ کرتے ہیں آج تم نے کون سی حدیث پڑھی ہے, آج تم نے کون سی قرآن کی آیت پڑھی ہے, آج تم نے رب کا کون سا پیغام سمجھا ہے, کون سے پیغام میں تمہیں مزہ آیا ہے, کون سی چیز میں عبادت, کون سی عبادت میں تمہیں مزہ آتا ہے, مجھے بھی بتاؤ میں بھی کروں گا نا. کون سی اللہ کے ساتھ لگاؤ میں بڑھانے والی عبادت ہے, وہ کون سی, تم مجھے بھی بتاؤ. تذکرے ہوں نہیں, ادھر کیا ہوتا ہے, ہاں تمہارے پاس فون کون سا ہے, میرے پاس یہ, یار نہیں ابو سے میں نے کہا اس کو اپ گریڈ کروں گا. ہاں تمہارے پاس گاڑی کون سی ہے, یہ ہے. چھوٹے بچے, میں ایڈن میں گیا, چھوٹے بچے جا رہے ہیں, کہنے کہ ہم نے آرڈنری رکھی ہوئی ہے سوک, تو اب ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں, ہم دوسری پہ جائیں گے, وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. اب ان کو کیا پتا سوک کون سی ہے, ان کو کیا پتا سی ڈی کون سی ہے, ان کے فیچرز کیا ہیں, کچھ پتا نہیں ہے. ماں باپ نے تذکرے کیے کیا, ہم سٹی سے سوک پہ اپ گریڈ ہو رہے ہیں, ہم کرولا سے اس پہ اپ گریڈ ہو رہے ہیں, یہ ماڈل پہ اس سے اپ گریڈ ہو رہے ہیں. تو جس چیز کے تذکرے گھر میں کریں گے اسی کا ماحول بن جائے گا, وہ اسی کے بچے بھی تذکرے کریں گے, اسی کی لگن بھی ہوگی, اس کے پیچھے بھی لگ جائیں گے, اسی کی ایفرٹس بھی کریں گے, اور اس پہ آپ کو لبیک بھی کہیں گے آپ کے بچے. اور بنائیں آپ ماحول دنیا کا, بنائیں آپ ماحول دنیا کی ایفرٹس کا, بنائیں آپ ماحول پیسوں کا, بنائیں آپ ماحول چیزوں کا, بنائیں آپ ماحول میٹیریلزم کا, میٹیریلسٹک اپروچ کا. تو پھر بچوں سے امید کرے میرا بچہ متقی بن جائے, میرا بچہ جنید بغدادی بن جائے, میرا بچہ جو ہے حسن بصری بن جائے, میرا بچہ جو ہے سفیان ثوری بن جائے, میرا بچہ جو ہے حذیفہ بن جائے, میرا بچہ جو ہے عمر بن جائے, فاروق بن جائے, صدیق بن جائے, علی بن جائے, مرتضیٰ بن جائے, میرا بچہ وہ بن جائے. کہاں سے بنے گا وہ؟ آپ نے دکھلائیں تو آپ پیپسی کی بوتلوں سے کہیں گے نہیں تم نے پاک کولا نہیں پینی, پکولا پینی. وہ کہیں گے نہیں یہ میں نے پینی, میں نے مارکیٹنگ اس کی دیکھی ہے, میں نے یہ پینی ہے, مجھے بینیفٹس اس کے بتائے گئے ہیں, مجھے یہ دو, مجھے یہ نہیں چاہیے جو آپ لوگ. تو بینیفٹس بتاؤ اس کے, اور مارکیٹنگ کے طور پر پروڈکٹ پیش کرو کہ دھوکہ کر رہے ہو امی ابو, کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ. وہ آپ کے سامنے زبان سے نہیں کہتا, دل سے کہہ رہا ہوتا دھوکہ کر رہے ہو ہمارے ساتھ. بینیفٹس اس کے بتاتے ہو, پروڈکٹ یہ دیتے ہو. بینیفٹس بتاتے ہو ویسٹ کے, پروڈکٹ دیکھتے ہو اسلام کی. تو پروڈکٹ جب تم غلط دو گے تو دھوکہ ہوگا. بچے کہیں گے دھوکہ کر رہے ہیں ماں باپ, ہم بھی دھوکہ کریں گے. وہ دھوکے باز ہو جاتے ہیں. پھر وہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں, لائٹ بند, ٹھنڈی لگ گئی, اور اس کے بعد اندر تھوڑی دیر بعد امی کو پتہ چل گیا, سو گئے ہیں, موبائل شروع, لیپ ٹاپ آن, سب کچھ شروع جو کرتے ہیں ہمارے بچے آج کے. امی جو ہی ٹک ٹک کرتی ہیں, جی امی میں سو رہا تھا. ارے کہاں سو رہے تھے؟ دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ آپ نے بھی اس کو دھوکہ دیا, آپ نے تذکرے اس کے سامنے ان چیزوں کے کیے ہیں, تو وہ دھوکہ نہیں دیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ وہ آپ کے ساتھ دھوکے بازی والا معاملہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو ہماری پوری جو بات ہے, جتنی بھی اگر دین کے اندر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الدین النصیحہ. ارے دین خیر خواہی ہے. اگر خیر خواہی کو سمجھنا ہو کہ دین واقعی خیر خواہی ہے تو اس کے لیے دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ تمہارے فائدے کی چیز کیا ہے, نقصان کی چیز کیا ہے. تو میں نے بتایا کہ فائدے کی چیز وہی ہے جو رب کائنات نے بتائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, اور نقصان کی چیز وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شر بتا دیا, حرام بتا دیے, ناجائز چیزیں بتا دی, یہ نقصان کی چیزیں. فائدے کی چیزیں, بینیفٹس وہ نہیں ہیں جو دنیا بتاتی ہے, نقصان ان چیزوں میں نہیں ہے وہ دنیا بتاتی ہے. اب غور کریں اور تھوڑا اندر جائیں, زکوٰۃ دیتے ہو نقصان ہے فائدہ ہے؟ دنیاوی اعتبار سے دیکھو تو نقصان ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ سر میرے پاس یہ پیسے ہیں 1 کروڑ روپیہ, تو مجھے کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ تو میں نے کہا 2.5% دینی ہوگی. کہنے لگا سر کوئی تھوڑی سی ریلیکسیشن نہیں ملے گی, تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ مل جائے اس کے اندر؟ یعنی اب کیوں ڈسکاؤنٹ مانگ رہا ہے کہ اتنے زیادہ پیسے میں کیسے دوں گا؟
اب ذہن بنا اور پیسوں والا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا. اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا کہ جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، جب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، اس کو بوجھ سمجھیں گے، اس کو دیتے ہوئے ان کا دل دکھے گا. تو کیوں دکھے گا؟ ماحول پیچھے بن رہا ہے اسی چیز کا. اب وہ پیسوں کا تذکرہ کریں گے، وہ کہیں گے 1.5 لاکھ روپے تم کیسے دوں؟ 2.5 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے بڑی رقم ہوتی ہے، بڑا کمانے میں پیسہ لگے. ارے اللہ کے بندے، تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ جو گاہک تمہاری دکان پہ آیا ہے اس کے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ وہ تمہارے دل میں، اس کا دل تمہارے قبضے میں ہے. اس کے دل میں ڈالنے والا نفرت ڈال دیتے تمہاری دکان پہ، گاہک کوئی بھی نہ آتا. ایک دکان چلتی ہے، 2 دکانیں ہوتی ہیں، ایک چل رہی ایک نہیں چل رہی، تو اس کے دلوں میں کون ڈال رہا ہے؟ اللہ ڈال. تو جب اللہ تمہارے پاس گاہک لے کے آ رہا ہے، بینیفٹس تمہیں اللہ دے رہا ہے، تمہاری وائر جو ہے جلی نہیں ہے، دوسرے سٹور کی جل گئی، تمہاری دکان کے اندر نقصان نہیں ہے، دودھ پھٹا نہیں ہے، اس کا پھٹ گیا، تمہاری دکان کے اندر نقصان نہیں ہے، اس کا نقصان ہو گیا، تو کون ہے ساری کنیکشن جوڑنے والا؟ اللہ ہے. تو جب ساری چیزوں کو محفوظ کرنے والا ہے تو اللہ کے نبی نے بھی یہی فرما دیا کہ جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دو گے، یہی مال کی زکوٰۃ نہ دینا تمہارے مال کو تباہ کر دے گا. اور جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ دے دو گے تو تمہارے مال کا جو شر ہے، جو مال کو تباہ کر دیتا ہے، وہ بچ جائے گا، وہ اسی کو کھا جائے گا. اگر دو گے تو بچ جائے گا، نہیں دو گے تو نہیں بچے. تو آج کی پوری ڈسکشن کا خلاصہ اور سمری یہ ہے، اس کو اگر آپ اپنے گھر میں لکھ کے لگائیں، اپنے آفس میں لکھ کے لگائیں، تو وہ یہی ہے کہ بھئی ہم نے اپنے دین کے تذکرے کرنے، اپنے آفس میں بھی دین کے تذکرے کرنے ہیں، اپنے گھر میں بھی دین کے تذکرے کرنے ہیں، اور اپنے جگہ جہاں بھی ہیں وہ دین کے تذکرے، دین کے بینیفٹس کو گنوانا ہے. اور آخری جو ریکویسٹ آپ سب لوگوں سے، الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے اسی مسجد کے اندر اعتکاف کا پروگرام کیا جاتا ہے، UMT مسجد کے اندر ہی. تو گزشتہ سال بھی الحمدللہ تقریباً 175 سے اوپر لوگ تھے. 175 تک تو نوجوان تھے، اس کے علاوہ کچھ اور حضرات بھی الحمدللہ یہاں پہ اعتکاف کے اندر بیٹھے، اور بہت ایک ماحول بنا. جو میں نے بات کی اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. بہت سارے بچوں کی زندگیاں سنور گئی، بہت سارے گھرانے بدل گئے، اور بہت سارے میاں بیوی کی صلح نہیں ہو رہی تھی، اس کے بدلنے کی وجہ سے صلح ہو گئی. بہت سارے بھائی آپس میں لڑ رہے تھے، وہ صحیح ہو گئے. تو بہت ساری تبدیلی آئی ہے. تو آپ لوگوں کے پاس ایک اپنی مسجد میں موقع ہے. کھانے کا بندوبست ہوتا ہے یہاں پہ، کچھ کھانے کا خرچہ ہے وہ لے لیا جاتا ہے رجسٹریشن فی کے طور پر. تو باقی یہاں پہ ماشاءاللہ ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، بیانات بھی ہوتے ہیں، دین کو سیکھنے سکھانے کی بات بھی ہوتی ہے، کھانا پینا بھی آپ کو اویلیبل، آپ کو سرو کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں یہاں پہ، کھانا بھی مناسب اچھا ایک مینیو بنایا وہ مل جاتا ہے. تو ایک ماحول ہے، دنیا سے کٹ کے دین کے تذکرے کرنے کا ایک آپ کو بہترین موقع ہے. تو جیسے وہ کہتے ہیں پروموشن لگی ہوئی، یہاں بھی ایک پروموشن لگی ہوئی ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس ہے کوئی ہمت کریں، کوشش کریں تو اعتکاف کے اندر یہاں بیٹھیں UMT کے اندر، تو آپ کو مثلا سکھ بھی ملے گا، بہت ساری چیزوں سے آپ کٹ بھی جائیں گے، دین سمجھنے کا، اپنی تزکیہ کرنے کا، اپنی فیلنگ تبدیل کرنے کا آپ کو موقع مل جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جزاک اللہ.